نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کریں گے اللہ کے ذکر کے کچھ فوائد۔ تو سب سے پہلے ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ذکر کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ تو ارشاد نبوی ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک آدمی جس کے پیچھے اس کا دشمن پڑا ہوا ہے، اس کی جان لینا چاہتا ہے، اس کی جان کے در پہ ہے، اور وہ بندہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے کسی ایسی جگہ پر پہنچنے کی جو کہ اس کے لیے محفوظ ترین ہو، تو وہ اپنی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر شیطان ہے جو کہ ہمارے خون کے ساتھ ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، ہمیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس دشمن سے بچنے کے لیے بھی اللہ رب العزت کا ذکر بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی دشمن کسی پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کی غفلت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص کسی غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے دشمن سے غافل ہو جاتا ہے، تو دشمن کو موقع مل جاتا ہے، وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح شیطان جب دیکھتا ہے کہ بندہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے ذکر سے غافل ہو گیا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا ہے، تو وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، شیطانی خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اس کو بھٹکانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے جب بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دشمن کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شیطان بے بس ہو جاتا ہے، اور اسی لیے اس کا نام الوسواس الخناس کہا گیا ہے، یعنی کہ جو دلوں میں طرح طرح کے خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن جب بھی ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان اپنی شیطانی حرکات سے باز آ جاتا ہے۔ اسی بات کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ شیطان آدمی کے دل کے ساتھ لگا ہوتا ہے، یعنی کہ چمٹا ہوا ہوتا ہے۔ جو ہی وہ بندہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا دل غافل ہو جاتا ہے، تو شیطان اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور جو ہی وہ بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے لگتا ہے تو شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے، شیطان اس کو دل کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کا ذکر زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے دلوں کی مثال زندہ دلوں کی مثال ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے غافل ہو جائیں ایسے دلوں کو مردہ دل کہا گیا ہوا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کریں، اور اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی تمام دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور اس میں کمنٹس بھی کریں۔